وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اور آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے میرے موسیٰ؟ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ میرا عصا ہے، میں اس کے اوپر ٹیک لگا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منافع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ڈال دے اے موسیٰ۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پہ ڈالا، بس فوراً وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لے اور ڈر نہیں، ہم اس کو دوبارہ اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل کی طرف لے جا، وہاں سے نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ جا فرعون کی طرف، بے شک وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، نبوت کے لیے منتخب فرما دیا، اور اس کے بعد جو پہلا پیغام دیا سو وہ توحید اور اپنی وحدانیت کا، اور ساتھ میں قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور قیامت کو قائم کرنے کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمانے تھے سو ان کا تذکرہ شروع فرمایا، اور اس انداز میں کہ جب نبوت مل گئی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو گئے اور پیغام بھی دے دیا، اس کے بعد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، میرے پیارے موسیٰ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں یہ کیا پکڑا ہوا ہے، یہ کیا اٹھایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ ہی عصایا،
یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے میرے لیے فوائد ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سوال تو صرف اتنا ہی فرمایا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، جس کا جواب صرف اتنا ہی تھا کہ یہ میری عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، بس جواب ختم۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام آگے بھی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے پوچھا تو نہیں تھا، اس کے فوائد کیا ہیں، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، کہ بات کو بڑھا دیا کہ اس پہ میں ٹیک لگا لیتا ہوں جب تھکتا ہوں تو، اور بکریوں کو چرانے جاتا ہوں، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ میرے لیے اور بہت سارے فوائد ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے کبھی کوئی موذی جانور آ جاتا ہے، میں اس سے مار بھی دیتا ہوں اسے، تو میرے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہاں جواب صرف یہاں تک ختم ہو جانا تھا کہ میری یہ لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے بات کو کیوں بڑھایا؟ تو مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات میں کیا ہوتا ہے کہ جب محبوب اپنے عاشق اور محب کو اپنی مصروف زندگی اور ٹائم میں سے اس کے لیے وقت نکالتا ہے، تو عاشق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بات کو اور زیادہ بڑھاؤں، اور زیادہ طول دوں، اور زیادہ میرا وقت یہاں گزرے اپنے محبوب کے ساتھ، پر میں بات کو بڑھانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو کلام کی محبت اور عشق ان کے جو دل میں تھا، تو ہمیں جیسے ہی وہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کو جان بوجھ کے بڑھا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ کلام ہو سکے، اپنے رب سے اور زیادہ میں باتیں کر سکوں۔ تو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے پورے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ بھی فرمایا، ہر ایک کو اس کا نام لے کے مخاطب فرمایا، ہر ایک کا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے یہ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، میرے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو وہاں فرمایا یا آدم اسکن، اے میرے آدم آپ رہیے کا جنت میں، اپنی بیوی اور عیشیں کریں اور مزے اڑائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مخاطب کیا تو قالوا یا نوح، اے میرے نوح علیہ السلام اہبط منا، اس کشتی سے اتر جا اور اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں تیرے ساتھ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام ذکر فرمایا سب کو نام لے کے مخاطب کیا، لیکن جب باری آئی نا اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں ذکر کیا، نام لے کے نہیں مخاطب کیا۔ حالانکہ کیا ہے اصول یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو نام لے کے نہیں پکار سکتا۔ اب بیٹا ہے والد کو نام لے کے پکارے، لوگ ہر ایک کہیں گے یار بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، والد کو نام لے کے پکارتا ہے۔ ہاں اگر والد بڑا اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر کہتے یار والد جو ہے بڑا ہے تو نام لے کے اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا، نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑا ہو کے میں اپنے پیغمبر کا اتنا ادب کرتا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں پکارتا۔ فرمایا دنیا والوں تم تو ہو ہی میرے پیغمبر سے چھوٹے، تم تو ہو ہی مرتبے میں کم میرے پیغمبر سے، تم کون ہوتے ہو میرے پیغمبر کو نام لے کے بلانے والے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا اپنے پیغمبر کا۔ جہاں بھی ذکر کیا نا قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر کی صفات کا تذکرہ کیا، کسی جگہ فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر،
یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، فرمایا صفات کا تذکرہ کیا ہے لیکن نام لے کے اللہ تعالیٰ نے پکارا نہیں ہے۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت میرے پیارے پیغمبر کی بجوز پہلے انبیاء کرام کے، یہ خاص تعلق اللہ تعالیٰ کا تھا اپنے پیغمبر سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معجزات دینے شروع کیے ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ پہلا معجزہ فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا عصا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، قال القیھا یا موسیٰ، میرے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے زمین پہ۔ جیسے ہی ڈالا نا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فرمایا فوراً سے سانپ بن گیا اور دوڑنے لگ گیا۔ وہ تھا پہلے کیا جی؟ عصا، لکڑی کی وہ لاٹھی تھی، سوٹی تھی جسے ہم کہتے ہیں، عصا تھا، اور جیسے ہی زمین پہ ڈالا وہ فوراً کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ اور صرف سانپ نہیں، تسعیٰ، دوڑتا ہوا، دوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ولا تخف خذھا ولا تخف، ڈرنا بھی نہیں ہے، دوبارہ اس کو پکڑیں۔ آپ مفسرین کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اب ڈر رہے ہیں اس سے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ولا تخف، ڈر نہیں۔ ڈر رہے تھے تو تب فرمایا کہ ڈر نہیں، فرمایا پکڑو اس کو دوبارہ اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، ہاتھ آگے کرتے پھر پیچھے، ہاتھ آگے، ہاتھ پہ کپڑا کر کے بھی کہ مجھے ڈس لانے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیارے ولا تخف، ڈر نہیں، یا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پکڑو تو صحیح۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے ہی ہاتھ میں آیا نا سانپ، فوراً سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی بنا دی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عصا بنا دیا۔ پہلا ایک معجزہ ہو گیا۔ دوسرا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، فرمایا اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دبائے، جیسے ہی باہر نکالیں گے سورج سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آئے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ پیغمبر کا جو معجزہ ہے، پیغمبر کا معجزہ، اللہ تعالیٰ اس معجزہ کو نبوت کی تائید بنا کر پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور معجزہ کہتے کسے ہیں کہ ایسا خلاف عادت کام کہ جو ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو سو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزے کا جو حقیقی فاعل ہوتا ہے، یعنی معجزہ ظاہر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ معجزہ ظاہر کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں پیچھے سورۃ الرعد میں گزر بھی چکا ہے، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر آگے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم جو آپ سے معجزہ مانگتے ہیں آپ کیوں نہیں دکھاتے ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرا پیغمبر آپ فرمائے میں کو معجزے دکھانے والا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے معجزہ تمہیں دکھا دوں؟ نہیں، میرا کام ہے آپ کو عذاب سے ڈرانا، باقی زبردستی میں معجزے دکھانے والا نہیں ہوں، وہ تو میرے اللہ کا کام ہے، جب چاہتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے میرے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے، اگر رب نہ چاہے تو پھر کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات دے رہے، خود فرما رہے اپنا عصا ڈالے، جیسے ہی ڈالا وہ عصا سانپ بن گیا، فرمایا دوبارہ اسے پکڑے، جیسے دوبارہ پکڑا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اسے لاٹھی بنا دیا۔ تو سمجھ کیا آئی کہ پیغمبر کے معجزے کے اندر پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے معجزہ، لیکن ظاہر کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ بالکل سادہ سی بات ہے، کچھ بیچارے ناعاقبت اندیش لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے اس میں، وہ اس معجزے کو پیغمبر کا ذاتی فعل سمجھ کے اور پھر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شریک کر بیٹھتے ہیں کہ جی دیکھو جی پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کر نہیں لیا، جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو مطلب ہے پیغمبر کا کر تو سکتا ہے نا، بھائی کر تو سکتا ہے لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب رب کا حکم ہوا تو وہ کام ہوا، اگر رب کا حکم نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوا۔ اگر اپنی مرضی سے کر لیتے تو 15 دن جو وہی بند رہی ہے، مشرکین مکہ آئے سوال کیا اور میں بتاؤں اصحاب کہف کون تھے؟ جی حضرت یوسف علیہ السلام کیسے پہنچے کنعان کے اندر؟ وہ تو مصر کے اندر، وہ تو کنعان میں رہنے والے تھے۔ تو یہ سوال آپ سے نے فرمایا کل بتاؤں گا،
کل بتاؤں گا، کل انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 15 دن تک وہی نہ آئی۔ اگر اپنی مرضی سے تو جب کو کر لیتے تو پھر کیوں نہ جبرائیل کو فوراً بلا لیا؟ جی تو مطلب یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ میرا رب چاہتا ہے۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے۔ اچھا، دوسرا معجزہ فرمایا، ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے زیادہ چمکتا ہوا بنا دیا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معجزے آپ کو اس لیے دکھائے، اس سے آگے ہم آپ کو اس سے بھی بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ جیسے کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے دریائے کلثم کے اندر 12 رستے بنا دیے، پانی کی دیواریں بن گئی۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور دریائے کلثم کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنی ساری فوجیں لے کے آ رہا ہے۔ اب قوم بنی اسرائیل نے دیکھا نا، کیا کہتے ہیں، موسیٰ انا لمدرکون، آج تک پہ گیا، اپنی زبان میں کہتے آج تو پکڑے گئے، آج نہیں بچتے۔ جب سے موسیٰ تو آئے ہیں نا، تو نے آ کر ہمیں تو خراب بھی کر دیا، اب پہلے کبھی کیا، آج نہیں بچتے، آج نہیں بچتے۔ حضرت شیخ صاحب یہ مانا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اکو دریا دیا موجاں تے پچھو فرعون دیا فوجاں، آگے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوبتے ہیں، جو رکتے ہیں تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری ہیلپ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے، مارنا عصا، جیسے ہی وہ عصا مارا نا، 12 رستے بن گئے، 12 رستے بنے پانی میں سے۔ اب وہ قوم کو کہا یہاں سے گزرو، کہتے ہیں ہم کیسے گزرے، یہ دیوار پانی کتنی بڑی ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمارے دوسرے ڈوب گئے کہ گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ پریشان نہ ہو، ہم نے پانی کی دیواریں بھی بنا دی، درمیان میں روشن دان بھی بنا دیے، چل بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ 12 راستے بنا دیے، آگے جیسے یہ نکلے پیچھے سے فرعون آیا، فرعون جیسے ہی داخل ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا چل، پانی چلا اور اس کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اتنی بڑی نشانیاں فرمائے، آگے چل کے میں اللہ نے آپ کو اس سے بھی بڑی نشانیاں دکھانی ہے اپنی قدرت کی۔ اب یہ 2 معجزے دے دیے، کھڑے کہاں ہیں؟ وہ جو راستے میں آ رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، لینے کیا گئے تھے؟ آگ، بی بی کو بٹھا کے گئے، آپ ادھر رکے، درد ذیل ہے، بچے کی تکلیف ہے، آپ ادھر رکے، میں آگ لے کے آتا ہوں، پھر تیرے لیے آگ جلاؤں گا، اور پھر جو ہے نا وہ تجھے گرمی آئے گی، مطلب سردی سے حفاظت ہوگی۔ جب وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا موسیٰ لینے تو آگ آیا تھا، میں اللہ کی رحمت دیکھے میں نے اسے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ فرمایا جب دینے پہ آتا ہوں کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ فرمایا یہاں کھڑے ہیں، وہ اس وادی مقدس دعا کے اندر ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، میرے موسیٰ وہ فرعون سے تو جو دوڑ کے آیا تھا نا مدین کے اندر، میں اللہ تعالیٰ تجھے اب یہ سب کچھ دے کے حکم دے رہا ہوں، وہ بڑا سرکش بنا ہوا ہے، اس کی طرف جا، میں اللہ کا پیغام سنا اسے۔ یہ 2 معجزے اور ساتھ میں میرا پیغام ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ میرا پیغام ہے، یہ 2 معجزے ہیں۔ اور فرعون کی طرف جا، بڑا سرکش ہے، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی اور رب بھی نہیں ہے، اسے جا کر یہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل اللہ تعالیٰ